اللہ تبارک و تعالی نے بقا اور عدم بقا کے اعتبار سے انسان پر دو حالتیں طاری کر رکھی ہیں۔ ایک حیات کی حالت ہے اور دوسری ممات کی حالت ہے۔ یا تو یہ انسان زندہ نظر آتا ہے یا یہ انسان مردہ پایا جاتا ہے۔ ان دو حالتوں کے سوا کوئی تیسری حالت نہیں ہے۔ گویا کہ یہ قضیہ مانعۃ الجمع بھی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان زندہ بھی ہو اور وہی انسان اسی اعتبار سے مردہ بھی ہو، اور یہ قضیہ مانعۃ الخلوف بھی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان زندہ بھی نہ ہو اور اسی اعتبار سے وہ انسان مردہ بھی نہ ہو۔ گویا کہ یہ قضیہ حقیقیہ ہے کہ نہ تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ ایک انسان زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے، اور نہ دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں کہ ایک انسان نہ زندہ ہو نہ مردہ ہو، بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک حالت اس انسان پر طاری ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں رکھی ہیں۔ ایک حیات محمود رکھی ہے، پسندیدہ رکھی ہے، اچھی حیات رکھی ہے، اور محمود اور اچھی حیات اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے۔ اور ایک حیات مذموم رکھی ہے، بری حیات ہے، بری زندگی ہے، گویا کہ وہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی ایک لعنت ہے۔ تو گویا کہ حیات محمود بھی ہوتی ہے اور حیات مذموم بھی ہوتی ہے۔ پھر موت کی بھی دو قسمیں ہیں کہ ایک موت محمود ہوتی ہے، اچھی اور پسندیدہ ہوتی ہے، قابل رشک ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم رحمت اور رافت ہوتی ہے۔ اور ایک موت لعنت ہے، مذموم ہے، بری ہے، گویا کہ وہ نشان عبرت ہے۔ تو گویا کہ حیات اور موت کبھی محمود ہے اور کبھی مذموم ہے۔ اور عقل و دانش کی دنیا میں حیات اسے کہتے ہیں کہ جب جسم اور روح آپس میں متصل رہتے ہیں، ان دونوں کا آپس میں اتصال رہتا ہے، تو گویا کہ یہ انسان زندہ ہے۔ اور اگر ان دونوں کا انفکاک ہو جائے، جسم اور روح ایک دوسرے سے منقطع ہو جائیں، تو عقل و دانش اس کو موت کہتی ہے کہ یہ انسان مر گیا ہے، کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ معرفت و صداقت کی دنیا میں ایک حیات ایسی ہے کہ جو عقل و دانش کی دنیا میں تو موت ہے، لیکن معرفت و صداقت کی زبان میں اس کو حیات کہتے ہیں۔ جیسے شہید کی موت، شہید کی موت معرفت و صداقت کی زبان میں تو وہ حیات ہے اور حیات جاودانی ہے۔ ایسی حیات ہے کہ جو دنیا کے اندر چلتے پھرتے انسانوں کو بھی ایسی حیات حاصل نہیں ہے کہ جیسی حیات اللہ تبارک و تعالی اس شہید کو عطا کر دیتے۔ لیکن عقل و دانش کی دنیا میں، مشاہدہ اور نظر کی دنیا میں موت ہے، اس لیے کہ شہید کے دو دنیا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ تو فنا ہو گیا، اس کی تو خون کی جو ہے وہ ندیاں بہہ گئی ہیں، اس کے اندر تو نہ دیکھنے والی آنکھ باقی ہے، نہ سننے والے کان باقی ہیں، نہ بولنے والی زبان باقی ہے، نہ اٹھنے والے ہاتھ باقی ہیں، نہ چلنے والے پاؤں باقی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو عقل و دانش اور مشاہدہ اور نظر کہتی یہ مر چکا ہے، لیکن معرفت و صداقت کہتی نہیں، اس کو تو ایسی حیات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دی ہے کہ ایسی حیات اس وقت بھی اس کو حاصل نہیں تھی کہ جس وقت عقل و دانش اس کو زندہ کہتی تھی۔ عقل و دانش اس کو زندہ کہتی تھی، ایسی حیات تو اس وقت بھی اس کو حاصل نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رب کائنات نے یہ اعلان کر دیا کہ جو میرے راستے میں شہید کر دیا گیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کے راستے کے اندر جو قتل کر دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے ہیں، تم اپنے زبانوں پر پہرا لگا لو، تم ان کو مردہ نہ کہنا، تم ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ بھئی ہمیں تو مردہ نظر آتے ہیں، ہماری عقل و دانش مشاہدہ نظر تو اس کو مردہ کہہ رہی ہے، وہ تو اب ہماری بات کا جواب نہیں دیتے ہیں،
ان کی تو آنکھیں ہمیں دیکھ نہیں پاتی ہیں، ان کے کان تو ہمیں سن نہیں پاتے ہیں، ان کی زبان تو اب بول نہیں پاتی ہے۔ فرمایا نہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اصل میں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کو ہم نے جو زبان دی اس کا تم شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو ہم نے جو سماعت دے دی اس کا تم شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو ہم نے جو بینائی دے دی ہے، جو گویائی دے دی ہے، اس تک تمہارا شعور عروج و بلندی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ وہ شہید ہے۔ تو دیکھیے عقل و دانش شہید کو موت کہہ رہی ہے، لیکن معرفت و صداقت اس کو حیات کہہ رہی ہے کہ یہ شہید زندہ ہے۔ اور نہ صرف زبان پر پہرا بلکہ گمان پر بھی پہرا لگا دیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تمہیں گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اپنے دل کے اندر یہ سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر چکا ہے، یہ مرا نہیں، یہ زندہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم گمان بھی نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے کہ یہ مردہ ہے، نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کے رب کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، تم پیتے ہو وہ بھی پیتے ہیں، تم سوتے ہو وہ بھی سوتے ہیں، تم جاگتے ہو وہ بھی جاگتے ہیں۔ تم تو رزق ہی دنیا کا مٹی سے بنا ہوا رزق کھاتے ہو، وہاں تو رب کائنات ان کو اپنی جنت سے رزق عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ کیسی حیات ملی، کیسی حیات ملی کہ زبان پر بھی پہرا اور گمان پر بھی پہرا کہ تمہیں شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو تم شہید کہہ کر پکارو گے، تم اس کو میت اور مردہ نہیں کہو گے۔ اور ایک موت ایسی ہے کہ عقل و دانش تو اس کو حیات کہتی ہے کہ یہ زندہ ہے، لیکن معرفت و صداقت کہتی یہ مر چکا ہے، یہ موت ہی موت ہے، یہ موت کی گھاٹ اتر چکا ہے، یہاں حیات کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ وہ کافر کی موت، یہ کافر کی حیات، مشرک کی حیات، یہ عقل و دانش اور مشاہدہ و نظر کہتے کہ یہ کفار زندہ ہیں، یہ مشرکین زندہ ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ دینے والے زندہ ہیں، درختوں کی پوجا پاٹ کرنے والے زندہ ہیں، گو ماتا کو پوجنے والے زندہ ہیں، یہ دریاؤں کے روانیوں کے دیوتا ماننے والے زندہ ہیں، آسمان کے ستاروں کو دیوتا ماننے والے زندہ ہیں، آسمان کے سورج کو خدا اور دیوتا ماننے والے زندہ ہیں، چاند کے سامنے سجدہ کرنے والے زندہ ہیں، ملائکوں کو خدا کی بیٹیاں کہنے والے زندہ ہیں۔ عقل و دانش اور مشاہدہ اور عقل تو کہتی ہے کہ یہ زندہ ہیں، لیکن معرفت و صداقت کہتی یہ سارے کے سارے مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ چلتے ہیں تو اس لیے زندہ ہیں، تم کہتے ہو یہ بولتے ہیں اس لیے زندہ ہیں، تم کہتے ہو یہ سنتے ہیں اس لیے زندہ ہیں، تم کہتے ہو یہ سونگتے ہیں اس لیے زندہ ہیں، تم کہتے ہو یہ کھاتے پیتے ہیں اس لیے زندہ ہیں۔ نہیں نہیں، آج کی اس جدید دنیا کے اندر تمہیں تو کھلونے ایسے مل جائیں گے، تمہیں تو روبوٹ ایسے مل جائیں گے جو روبوٹ چلتے بھی نظر آتے ہیں، بولتے بھی نظر آتے ہیں، محسوس کرتے بھی نظر آتے ہیں، رکتے بھی نظر آتے ہیں، بڑھتے بھی نظر آتے ہیں، پکڑتے بھی نظر آتے ہیں۔ گویا کہ وہ سارے کے سارے وہ ایکشنز کر رہے ہیں کہ جو بظاہر یہ کفار کر رہے ہیں۔ اگر چلنا پھرنا زندگی تھا، بولنا سننا زندگی تھا، چکھنا ہٹنا زندگی تھا، رکنا بڑھنا زندگی تھا، تو پھر سب سے پہلے تم یہ سرٹیفکیٹ جاری کرو کہ روبوٹ زندہ ہیں، یہ کھلونے زندہ ہیں، یہ ٹوائز زندہ ہیں۔ کوئی بھی اس کو زندہ ماننے کو تیار نہیں۔ معلوم ہوا یہ چلنا پھرنا حقیقت میں زندگی نہیں ہے، حقیقت میں زندگی وہ ہے کہ جو زندگی دینے والے پر جب فنا ہوتی ہے، زندگی دینے والے پر جب زندگی فنا ہوتی ہے، اس پر نچھاور ہوتی ہے، اس کی دی ہوئی زبان کو اسی کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے، اس کی دی ہوئی سماعت کو جب اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی کی دی ہوئی سونگنے کی قوت کو اسی کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے، اسی کی دیے ہوئے قدموں کو اسی کی خاطر بڑھایا جاتا ہے، اسی کی خاطر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، آنکھوں کی پتلیں ہلائی جاتی ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے۔ بھلے وہ مر چکا ہو، شہید ہو گیا ہو، وہ پھر بھی ہم کہیں کہ یہ زندہ ہے۔ تو کفار و مشرکین کی حیات عقل و دانش تو کہتے کہ زندہ ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین مردہ ہے، بلکہ ایسے مردہ ہے کہ کل انعام، اولئک کل انعام، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ چوپاؤں کو تو ہم نے عقل نہیں دی، ان کو دانش نہیں دیا، ان کو شعور نہیں دیا، ان کو ہم نے قوت ایمانی کی دولت سے منور نہیں کیا، ان میں ہم نے انبیاء نہیں بھیجے، ان کو ہم نے ہدایت کے راستے نہیں عطا کیے، ان میں ہم نے صلح پیدا نہیں کیے، ان میں اولیاء پیدا نہیں کیے، ان کے اندر مومنین مومنات پیدا نہیں کیے۔ تمہارے اندر تو یہ سب پیدا کیا، اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تم انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ تم بھی جب وہی کرو جو وہ حیوان کرے، تو اس کا مطلب تم حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے۔
تو دیکھو شہید کی موت اللہ کی نظر میں حیات ہے اور کفار کی حیات اللہ کی نظر میں موت ہے، اس لیے کہ جس نے حیات دی سرٹیفکیٹ اسی کا چلے گا۔ ڈاکٹر کسی کے بارے میں لکھ دیتا ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ساری دنیا اس کو ڈیڈ مانتی ہے، ڈاکٹر نے لکھ دیا، ڈاکٹر لکھ دیا مر گیا، اب کوئی وے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر حیات دینے والا نہیں ہے، وہ تو موت کی خبر دینے والا ہے۔ اور جس ذات نے حیات انسانوں کو بانٹی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ کان کھول کے سن لو، یہ کفار جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، جو یہ مملوک ہو کر اپنے مالک کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ مرزوق ہو کر اپنے رازق کا پتہ نہیں ڈھونڈتے ہیں، یہ مخلوق ہو کر اپنے خالق کو نہیں جانتے ہیں، آسمان کو تسخیر کرتے ہیں، زمینوں کو مسخر کرتے ہیں، دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرتے نظر آتے ہیں، فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑتے نظر آتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کی بام عروج پر پہنچتے چلے نظر آتے ہیں، لیکن جب اپنے خدا کو نہیں پہچانتے تو ہمارے نزدیک ان کی زندگی نہیں بلکہ بدترین موت ہے۔ اور شہید، اللہ اکبر، جس کی زندگی سعادت کی تھی اور جس کی موت شہادت کی تھی، اللہ کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے کہ تمہاری زندگی کی میں ضمانت نہیں دیتا، یہ چلتے پھرتے بیٹھے اٹھے انسانوں کی زندگی کی ضمانت نہیں دیتا، میں ان شہیدوں کی زندگی کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، میں ان کی ضمانت دیتا ہوں کہ شہید زندہ ہے۔ جب خود حیات دینے والا، موت دینے والا، حیات موت پیدا کرنے والا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں خود تمہیں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ موت حیات ہے اور یہ حیات موت ہے، اب اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور سند تمہیں کیا چاہیے؟ اب ساری انسانی اس کو ماننا ہے۔ اور ابتدائے آفرینے سے یہ موت و حیات کا سلسلہ چلا آتا ہے، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، یہ سلسلہ چلا آتا ہے۔ اور پھر کوئی سعادت کی زندگی گزار کر شہادت کی موت حاصل کرتا ہے۔ انبیاء شہید ہوتے ہیں، اولیاء شہید ہوتے ہیں، صلح شہید ہوتے ہیں، عام مومنین مومنات جام شہادت جو نوش فرماتے ہیں، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور سب سے پہلا شہید اول کون تھا؟ شہید اول میرا اور تمہارا بابا آدم کا بیٹا حابیل، یہ شہید اول، کائنات کا پہلا شہید حابیل تھا، جس کو شہید کرنے والوں کو غیر نہیں تھا، اس کو شہید کرنے والا خود اس کا سگا بھائی قابیل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ابتدائے آفرینس کا پہلا قتل بتا دیا کہ تم بھائی بھائی کے رشتے کو کیا سمجھتے ہو؟ بڑا سٹرونگ سمجھتے ہو، بڑا مضبوط سمجھتے ہو؟ اس سے بڑا مضبوط رشتہ کوئی سمجھتے نہیں ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، کائنات کا پہلا قاتل بھی بھائی اور کائنات کا پہلا مقتول اسی کا سگا بھائی۔ قرآن کے اندر اللہ سند جاری کر دی، امر بنا دیا، قیامت تک کے لیے انسان دیکھیں، ارے سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ آج اگر سگا بھائی سگے بھائی کو قتل کرے تو تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس وقت تو صرف دو ہی بھائی تھے، اس وقت تو دو ہی بھائی تھے، کوئی تیسرا انسان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ تنہائی اور خلوت کا عالم یہ ہے کہ اس حابیل کو دفنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ وہاں اس کو کوئی انسان بھی میسر نہیں ہے کہ جو اس کو طریقہ بتا دے کہ یار اس کو دفنانا کیسے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوا بھیج دیا، غراب، ایک کوے نے آ کے طریقہ بتایا، جس کوے کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا منحوس پرندہ ہے، برا پرندہ ہے، وہی کوا آ کے سب سے پہلے شہید کی قبر کا طریقہ بتا رہا ہے، قرآن میں موجود۔ تو پہلا قتل قابیل نے کیا، وہ بابا آدم کا بیٹا، اور پہلا مقتول حابیل ہوا جو بابا آدم کا بیٹا، سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کیا۔ تو شہید اول حابیل، اس لیے علماء نے لکھا ہے قیامت تک جتنے بھی شہید ہوتے رہیں گے ان شہیدوں کو ان کی اپنی شہادت کا اجر و ثواب بلند مرتبہ تو ملے گا، اس کا اجر و ثواب کا حصہ حابیل کو بھی ملے گا، اس لیے کہ پہلی شہادت اس نے قبول کی۔ اور سگے بھائی سے کہا، بھائی تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں مزاحمت نہیں کروں گا، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تجھے قتل کرنے سے روکوں گا نہیں، میں نے اپنے ہاتھ روک لیے ہیں، تو نے جو کرنا کر لے، اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ میری آج موت ہو جائے، میں تیرے ہاتھوں شہید ہو جاؤں، میں تجھ سے کوئی لڑائی نہیں کروں گا۔ حابیل نے ہاتھ باندھ لیے اور قابیل نے اپنی مرضی سے اس کو قتل کر دیا، ورنہ تو زمین پر رینگنے والی چونٹی بھی جان بچانے کے لیے دوڑتی ہے،
زمین میں رہنے والا لال بیگ کا کاکروچ بھی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں، چیونٹی کی جان کی کوئی قیمت نہیں، کاکروچ کی جان کی کوئی قیمت نہیں، ٹڈی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، چوہے کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، وہ بھی اپنی جان کو قیمتی سمجھتا ہے۔ وہاں حابیل کو دیکھو، حابیل نے کہا قابیل تو میرا بھائی ہے، تو مجھے قتل کرنے پہ در پہ ہے، اللہ کے منشا کو تو مانتا نہیں ہے، اللہ نے صدقات کے ذریعے سے بھی فیصلہ کر دیا کہ میرا نکاح کس بہن سے ہونا ہے، تیرے نکاح کس بہن سے ہونا ہے، لیکن پھر بھی تو کہا کہ تیری آنکھوں پر عداوت کی چربی چڑھ گئی ہے، اب تو نے جو کرنا کر لے، میں تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں اپنی مرضی پر اپنی مرضی کو، اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو فنا کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا سارے شہداء کا ثواب حابیل کو پہنچے گا، اور فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، قتل کرنے والے جتنے قاتل ہیں، ان قاتلوں کو خود تو ان کا وبال اور معصیت اور گناہ پہنچے گا ہی پہنچے گا، لیکن اس کا حصہ قابیل کو بھی ملے گا، اس لیے کہ سنت سیئہ، یہ بری سنت سب سے پہلے کائنات کے اندر قابیل نے جاری کی تھی، لہذا اس قتل کا گناہ قابیل کی گردن پر بھی جائے۔ تو دیکھو میرے دوستو بزرگوں، کس طریقے سے یہ سلسلہ موت و حیات کا چلا آتا ہے، کس طریقے سے یہ شہداء کی پوری ایک داستان چلی آتی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا انبیاء بھی شہید ہوئے، صلحاء بھی شہید ہوئے، اولیاء بھی شہید ہوئے، اللہ کے پیارے بندے بھی شہید ہوئے، اور اللہ نے ان کو شہید ہونے دیا، ہاتھ کسی کا قاتل کا روکا نہیں، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ اپنی سنتوں پر نظام جاری کرتے ہیں۔ قدرتیں تو اللہ کی ہیں، کسی مائی کے لال کے مجال لے کے کسی پر ہاتھ ڈال سکے، لیکن اللہ کی قدرت کبھی کبھی موضوعاتی طور پہ اللہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن عام حالات میں اللہ اپنی سنت پر فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن روئے زمین پر ایک ایسا قتل ہوا اور ایسی مظلومانہ شہادت اس روئے زمین پر ہوئی ہے کہ اس شہادت کی مظلومیت اور دردناک داستان دیکھ کر کائنات کی ساری شہادتیں اس کے سامنے کلیچے ان کے پھٹنے لگتے ہیں، دل دہلنے لگتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں، قدم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں۔ ہے شہید کون ہوا؟ اللہ اکبر! کربلا کے میدان میں کس کو شہید کر دیا گیا؟ وجہ تخلیق کائنات کہ جس ذات کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جس محمد کے اللہ نے آسمان کو بلندیاں دی، جس محمد کے لیے اللہ نے اس زمین کو وسعت دی، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آبشاروں کی روانیاں پیدا کی، دریاؤں کی موجیں پیدا کی، جس کے لیے فضائے ہوائیں بنائی، جس کو کہا کہ اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد میں نے چونکہ تجھے پیدا کرنا تھا اس لیے تیری خاطر اس کائنات کو پیدا کی۔ تکبیر! اللہ اکبر! زور سے اللہ اکبر! تکبیر! نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت! میں نے بتایا نعرہ زوردار لگا ہے۔ جس محمد کے لیے ساری کائنات بنی، اس محمد کا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کے لیے زمین کو تنگ کر دیا۔ جس زمین کو وسعتیں جس محمد کے لیے عطا کی گئیں، اس محمد کی اولادوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، اور کربلا کے میدان میں کیسی مظلومانہ انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت عمل میں آئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر! دل دہل جاتا ہے، زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، دل فگار آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ایسی دردناک شہادت جو ہے یہ کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کے اندر پیش آئی، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی۔ اللہ اکبر! انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین کی شان یہ تھی کہ ناف سے لے کے اوپر کا حصہ حسن کا رسول اللہ کے مشابہ تھا، اور ناف سے نیچے پاؤں تک کا حصہ حسین کا رسول اللہ کے مشابہ تھا۔ حسن حسین دونوں چلے آئے تو ایسے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا چلا آتا۔ اللہ اکبر! سالمو تم نے اس حسین کی جان لے لی جو حسین تمہارے نبی کا سراپا، جس کے قدم چلے تو ایسے لگے کہ نبی کے پاؤں پڑ رہے ہیں،
جس کے پاؤں نبی کے پاؤں کے ساتھ مشابہ، جس محمد کے نقشے پا پہ یہ کائنات ہدایت کی روشنی پاتی تھی، اللہ تبارک و تعالی حسین کے تو پیر بھی محمد جیسے بنا دیے۔ ظالمو، تم نے اس آل رسول کے اور رسول اللہ کے نواسے کے اس عظیم موتی کو کربلا کی خاک میں رول دیا، شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کوفہ کے وہ 40,000 شیعان علی جنہوں نے خط لکھے، آپ آ جائیے، آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کوفہ آپ کے لیے خالی ہے۔ 40,000 شیعان علی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا کوفہ کہ جاؤ پہلے جا کر میری بیعت ان سے لے لو، جب بیعت لے لو اور مجھے اطمینان کا خط لکھ دو، اس کے بعد میں آؤں گا۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے ہیں، ایک دو نہیں، 40,000 انسانوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی۔ 40,000 عدد کہنا آسان ہے میرے دوستو بزرگوں، 40,000 انسانوں نے بیعت کر لی۔ بیعت کا مطلب کیا تھا؟ اے حسین، تیرے گریبان پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ہماری لاشوں سے گزر کر تو ہاتھ ڈال سکتا ہے، ہمارے جیتے جی حسین تیرے گریبان پہ کوئی ہاتھ ڈالنے کی مجال نہیں کر سکتا۔ بیعت کا مطلب تو یہ تھا، ہمارا خون پہلے بہے گا، اے حسین تیرا خون بعد میں بہے گا، ہم پر موت کا فرشتہ پہلے آ کھڑا ہوگا، حسین تجھ تک ہم موت کے فرشتے کو آنے نہیں دیں گے۔ یہ تھا رسول اللہ کا یہ نواسہ چل پڑا۔ مدینہ اور مکہ کے صحابہ رو کرے، نہ جائیے، یہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، آپ کے ابا سے بے وفائی کی، آپ کے بڑے بھائی حسن سے بے وفائی کی، انہوں نے تمہارے ابا کو شہید کیا، تمہارے بڑے بھائی حسن کو رسوا کیا، تم نہ جاؤ اس لیے کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، الکوفی لا یوفی، کوفہ والوں میں وفا نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، لگام پکڑ کے حسین فیصلہ بدل لیجئے، خدا کے لیے آپ نہ جائیے۔ کہا کہ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا، میں کوفہ جاؤں گا، اس لیے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا ہے کہ 40,000 انسانوں نے میری بیعت کر لی۔ آخر ابن عباس نے کہا کہ اے حسین، اے رسول اللہ کے لخت جگر، آپ پھر یہ کیجئے، آپ مرد چلے جائیے، عورتوں بچوں کو نہ لے جائیے، جب وہاں حالات سازگار ہوں پھر عورتوں بچوں کو لے جائیے، اس لیے کہ میرا احساس اور شعور یہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفہ والے آپ کو دھوکہ دے دیں اور آپ کی شہادت اسی طرح ہو جائے جیسے عثمان کی شہادت اس کے اپنے بیوی بچوں کی آنکھوں کے سامنے ہو گئی، کہ آپ بھی اپنے بیوی بچوں کے سامنے قتل نہ کر دیے جائیں، آپ ان کو نہ لے جائیے۔ کہا کہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، سب میرے وفادار ہیں، وفا کا عہد کر چکے ہیں، وہ اپنی لاشوں پر سے گزر کے دشمن کو مجھ تک آنے کا موقع دیں گے، وہ عہد کر لیا انہوں نے، چل دی۔ اللہ اکبر۔ ادھر مسلم عقیل کے ہاتھ پر 40,000 انسانوں نے بیعت کر لی۔ یزید نے وہاں کی خلافت اور گورنر کس کو دے دی، حاکم کس کو بنا دیا؟ ابن زیاد کو۔ نعمان بن بشیر صحابی پہلے تھے، وہاں کے حاکم تھے، جب ان کو اطلاع ملی کہ امام حسین کی بیعت ہو رہی ہے، انہوں نے ہلکا پھلکا ڈانٹا مسلمانوں کو، یہ کیا کر رہے ہو، شیعان علی کو ڈانٹا، پھر خاموش ہو گئے کہ چلو درد پردہ بیعت ہوتی تو ہونے دو، کیونکہ عدل و انصاف کا علم تو وہ بھی چاہتے تھے، عدل و انصاف کا راج تو وہ بھی چاہتے تھے، خاموش ہو گئے۔ جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا کہ نعمان بشیر نے یہ کوتاہی و غفلت کی، انہوں نے ان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا، کہ ابن زیاد کو کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں کوفہ کا حاکم بنا دیا، اب کوفہ کو سنبھالنا تیرا کام ہے۔ ابن زیاد پہنچ گیا۔ ابن زیاد جب پہنچا، رات کے اندھیرے میں پہنچا، بڑا امامہ باندھ کے پہنچا، آل رسول جیسا حلیہ بنا کے پہنچا، رات کے اندھیرے میں کوفہ والوں نے سمجھا کہ حسین آ گئے، اور ان کی سواری کے سامنے مرحبا مرحبا یا حسین، مرحبا کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں، اور وہ ظالم خاموش چپ کر کے پیچھے چلتا رہا، کسی کو خبر ہی نہیں کہ یہ دوست نہیں دشمن ہے، یہ حسین نہیں، حسین کا دشمن ہے، اور سیدھا چپ کر کے محل میں چلا گیا۔ اور صبح اس نے 40,000 جو انسان بیعت کر چکے تھے ان کے سرداروں کو اپنے محل کے اندر بلا لیا اور کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا دو، اور ڈرایا کہ اگر یزید کی تم لوگوں نے مخالفت کی تو تمہارے سر تمہارے تن کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، سمجھا دو ان کو۔ ادھر مسلم بن عقیل 40,000
کا شیعان علی کا لشکر لے کر محل کا محاصرہ کر لیا، ابن زیاد کے محل کا محاصرہ۔ ابن زیاد نے سرداروں سے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے خاندان کے لوگوں کو ڈرا دو، سمجھا دو کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ کسی کی زندگی نہیں، موت کی کھاٹ اتار دوں گا۔ اب جناب انہوں نے کہنا شروع کیا، لوگوں نے کھسکنا شروع کر دیا۔ آپ یقین کر سکتے ہیں یہ تاریخ اگر مستند تاریخ نہ ہوتی تو شاید آج ہم انکار بھی کر دیتے۔ 40,000 آدمیوں میں ایک آدمی بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ باقی نہیں رہا، سارے ساتھ چھوڑ گئے۔ 500 آخر میں رہ گئے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گئے۔ اکیلے مسلم بن عقیل انہوں نے وہاں سے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے پناہ لی، بڑھیا کے گھر میں پناہ لی، پناہ کے لیے جگہ ہی نہیں۔ توف ہے 40,000 کے لشکر پر، خدا کی قسم 40,000 کا لشکر شیعان علی کا، اگر اس میں 40 لوگ بھی سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ ہمارے خون کی ندیوں پہ سے گزر کے ابن زیاد امام حسین تک پہنچے گا، ہماری لاشوں پر سے ابن زیاد حسین تک پہنچے گا، ہم جو اب بیعت کر چکے ہیں، ہم حسین کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم حسین کے وفادار ہیں، اب وفاداری کا توق ہم نے پہن لیا ہے، اب کوئی کا مال، کوئی مائی کا لال ہمیں حسین کی وفا سے ہٹا نہیں سکتا۔ 40 آدمی بھی اگر یہ کھڑے ہو جاتے اور سینہ سپر ہو جاتے تو خدا کی قسم تو تمہارے ساتھ حالات وہی بنتے جو بدر کے اندر ہوئے تھے۔ بدر میں کیا تھا؟ بدر میں رسول اللہ میدان بدر میں جنگ کرنے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے نہیں گئے تھے، تبھی تو کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی۔ 313 صحابہ ساتھ تھے، چند تلواریں تھیں، ڈنڈے اور لکڑیاں تھیں، سروں پر رسیاں باندھی ہوئی تھی، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے۔ یہ حالت تھی اس لیے کہ وہ تو ایک قافلے کے سلسلے میں گئے تھے، وہ تو جنگ کرنے گئے نہیں تھے، لیکن وہاں جنگ کے حالات بن گئے۔ 1,000 کا لشکر جو اسلحہ سے مسلح تھا وہ سامنے آ گیا، لیکن صحابہ نے کمال کر دیا، کہا کہ محمد آج تجھے ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بھلے ہمارے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، ہمارے ہاتھ میں پتھر ہیں، ان کے پاس تیر کمان ہیں، ہمارے سروں پہ رسی بندھی ہوئی ہے، ان کے اوپر زرے ہیں، لیکن محمد آج ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہماری خون کی ندیاں تو بہہ جائیں گی، ہماری لاشوں پر گزر کے ابو جہل آپ تک پہنچ سکتا ہے تو پہنچے گا، لیکن ہمارے جیتے جی محمد آپ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ صحابہ نے جب وفا کا حق ادا کیا تو میرے دوستوں بزرگوں کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آسمان کے فرشتے بھیج دیے، فرشتوں نے آ کر میدان بدر کے اندر ایسا بازار گرم کیا کہ کفار کی گردنیں زمین کے ساتھ لگا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 صحابہ کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم اے شیعان علی، تم میں سے اگر 40 آدمی بھی اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے کہ وہ محمد بھی جنگ کرنے نہیں آیا تھا، یہ اس کا نواسا، اس کے جسم کا ٹکڑا، محمد نے زندگی میں کہا حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسن حسین جنت کے پھول ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کے سرور ہیں، اسی محمد کا نواسا حسین آج کربلا کے اندر اکیلا آ گیا، وہ بھی جنگ کرنے نہیں آیا، جنگ کرنے کے لیے بیوی بچے ساتھ کوئی نہیں لاتا، وہ بیوی بچے لے کر آیا، وہ تو تمہارے کوفہ میں رہنے کے لیے آیا، تمہیں عدل و انصاف دینے کے لیے آیا، تمہارے اندر جو علی منہاج السنہ خلافت قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ تم بھی اگر خدا کی قسم صحابہ والی وہ شان پیدا کر کے تم بھی سینہ سپر ہو جاتے اور کہتے کہ آج ہمارے خون اور لاشوں پر گزر کر ابن زیاد اس کا لشکر تو حسین تک پہنچ سکتا ہے، ہمارے جیتے جی حسین کا کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تم یہ کرتے تو صحیح خدا کی قسم، تو کیا ہوتا؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اب بھی اگر تو بدر والی فضا پیدا کر لیتی ہے شیعان علی تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی آج بھی آسمان کے فرشتے کربلا کے میدان میں اتار کے دکھاتے۔ اللہ اب عاجز نہیں ہو گیا تھا کہ بدر کے میدان میں تو اتار دیے اور اب کربلا کے میدان میں فرشتے نہیں بھیج سکتا؟ اللہ عاجز ہو گیا؟ فرشتے اس کے ناقص اور بزدل ہو گئے؟ نہیں، آج بھی اترتا، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ دیکھتا کہ انسانوں میں کتنی تاب ہے، اگر ان میں تاب ہے تو اب میں بھیجوں گا، اگر ان میں تاب نہیں، یہ اتنے بزدل ہیں، یہ اپنی حیات کو حیات سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، اس لیے گھروں میں جا کے چھپ گئے، مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، حسین کی جو بیعت کا جو توق پہننا تھا وہ توق پھینک کے چلے گئے، تو اپنی زندگی کو زندگی سمجھتے ہو، اور جو وجہ تخلیق خانات کا نواسا ہے اس کا حیات تمہاری نظر میں حیات نہیں،
اس کی بہو بیٹیاں تمہاری نظر میں بہو بیٹیاں نہیں، اس کے معصوم بچے کی زندگی تمہاری نظر میں زندگی نہیں تھی، تم اپنی گھروں کے اندر چھپ گئے اور 40,000 کا لشکر غائب ہو گیا، اور تم نے سمجھا تھا کہ گھر کی 4 دیواری میں گھس جائیں گے تو اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تاریخ ہمیں دیکھے گی نہیں، جو خدا پتھر کے اندر رزق کھانے والے کیڑے کو چھپنے نہیں دیتا، اپنے پیغمبر سے کہتا ہے پتھر توڑ، ٹوٹتا ہے، پھر پتھر توڑ، ٹوٹتا ہے، پھر پتھر توڑ، ٹوٹتا ہے، 7 پتھروں میں سے ایک کیڑا نکلتا ہے جو سبز پتہ کار۔ اللہ تو اس کیڑے کو چھپنے نہیں دیتا۔ حابیل قابیل کے قتل کو جس نے چھپنے نہ دیا، کہ جہاں کوئی انسان نہیں تھا، ایک وہ تھا، اس کا بھائی تھا، ایک کوا تھا جس نے قبر بنانے کا طریقہ سکھایا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، خدا نے اس قابیل کے قتل کو چھپنے نہیں دیا۔ اے شیعان علی، تم نے سمجھا کہ تمہارے یہ جرم چھپ جائے گا؟ تمہارے جرم چھپ نہیں سکتے، قیامت تک نہیں چھپ سکتا۔ اب تم ماتم کرو گے، اب تم رو گے، تم گڑگڑاؤ گے۔ کیا دنیا یہ سمجھتی ہے تمہارا رونا حسین کے عشق میں ہے؟ تمہارا رونا حسین کی جدائی میں ہے؟ تمہارا رونا حسین کی فرقت میں؟ نہیں، خدا کی قسم، تمہارا رونا ندامت کا رونا ہے، تمہارا رونا کوتاہی کا رونا ہے۔ جو کوتاہی تم نے وہاں کر لی، تم نے حسین کا ساتھ نہ دے کر اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، اب تمہیں کوئی زندہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ تمہارا رونا ماتم کا رونا ہے۔ عقل و دانش اور شریعت اور فطرت تو کہہ دیتی ہے ارے ماتم کرنا حرام، ارے ماتم کرنا جائز نہیں۔ خدا کی قسم میں ہی کہتا ہوں، یہ ماتم حسین کی محبت و عشق میں نہیں ہے، اس کی جدائی و فرقت میں نہیں ہے، یہ اپنی کوتاہی کا رونا ہے۔ یہ قیامت تک اللہ ان کو اس کی جرم کی سزا دیتے رہیں گے اور یہ روتے رہیں گے، کاش اب حسین کے لیے لڑ لیتے، کاش حسین کے لیے ابن زیاد کا گریبان پکڑ لیتے، کاش خدا حسین کو بچانے کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ یہ کوتاہی کا رونا ہے، اور ابھی تو یہ رونا کب ہے؟ میں کہتا ہوں ان کو روز رونا چاہیے، ہر رات رونا چاہیے، ہر وقت ماتم کرنا چاہیے، صرف محرم میں نہیں، ان کو مہینے، سال کے 12 مہینے رونا چاہیے۔ اس لیے تم نے جو جرم کیا، تم نے جو بے وفائی کی ہے، اس بے وفائی کی سزا اب قیامت تک تمہیں ملتی رہے گی۔ تمہارا رونا عشق و مستی کا رونا نہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے 40 شیعان علی اپنی جان کا نذران پیش کر دیتے اور مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑتے، 40,000 تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم، اور وہ جان دے دیتے، پھر حسین پر ہاتھ ڈالا جاتا، تو آج تمہارے رونے کو ہم مان لیتے، عقل و دانش تسلیم کر لیتی، اور ہم کہتے کہ ان کا رونا عشق و مستی میں رونا ہے، ان کا رونا حسین کے گنوانے پر رونا ہے، اس لیے کہ یہ بیچارے حسین کے عاشق تھے، انہوں نے خون کے نذرانے پیش کیے تھے، انہوں نے اپنی جانیں دے دی، اپنی لاشوں پہ سے گزر کے ابن زیاد کے لشکر نے حسین پہ ہاتھ ڈالا تھا، انہوں نے اپنی وفا حق ادا کر دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، آج ان کی نسلیں اگر روتی ہیں تو عشق و مستی میں روتی ہیں، اور عشق و مستی پر عقل و دانش کے قید لاگو نہیں ہوتے، عشق و مستی میں شریعت کے قید لاگو نہیں ہوتے۔ عاشق دیوانہ وار مرفوع القلم ہوتا ہے، ان عاشقوں کو چھوڑ دو، یہ حسین کی جدائی میں روتے ہیں، اس لیے کہ حسین کے ساتھ وفا کا حق انہوں نے ادا کیا تھا۔ لیکن یاد رکھو، آج جو تم ماتم کرتے ہو، یہ تمہارے ماتم کا کوئی جواز نہیں، یہ ایک سال میں ایک دفعہ کا جواز نہیں، تمہیں سال کے ایک لمحہ رونا چاہیے، اس لیے تم نے جو جرم کیا ہے، تم نے میرے حسین کو، جو بھولا بھالا حسین، جو تمہارے دھوکے میں آیا، جو تمہارے 150 خطوں کو دیکھ کر چل پڑا، یہ سوچ کے چل پڑا کہ مجھے بلاتے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے وفادار ہیں، اس معصوم نے غدار کو وفادار سمجھ لیا، اور تم لوگوں نے ایک ابن زیاد کی آنکھیں دیکھی، ان کی تلوار دیکھی، اس کی تاب دیکھی، تو تم گھبرا گئے؟ کیا تمہاری نظر میں حسین کی زندگی نہیں تھی؟ کہ حسین کے اہل اولاد کی زندگی نہیں تھی؟ تمہاری نظر میں اپنی زندگی تھی، تمہاری زندگی متعفن زندگی، عقل و دانش جس کو زندگی کہتی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ معرفت و صداقت اس کو موت کہتی ہے، تم تو موت کے اندر بھی موت کا شکار، اور یہ حیات تمہارے لیے لعنت تھی، یہ حیات تمہارے لیے محمود اور اچھی نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا طوق تمہاری گردن میں پڑ گیا۔ آج تم جو ماتم کرتے ہو، نہیں ابھی کم کرتے ہو، زیادہ کرو، اس لیے کہ تم لوگوں نے جو جرم کیا ہے، اس جرم کی سزا تمہیں ملتی رہے، اور یہ امت حسین کو نہ بچا سکی۔ اللہ اکبر۔ آج سیریا پر بمباری ہوتی ہے، تمہیں سیریا کے معصوم خونوں پر ترس آتا ہے؟ عراق پر بمباری ہوتی ہے، عراق کے معصوم خونوں پر ترس آتا ہے؟ آج افغانستان پر بمباری ہوتی ہے، افغانستان کے معصوم خون پر تمہیں ترس آتا ہے؟ ہندوستان کے اندر معصوم خون بہتا تمہیں ترس آتا ہے؟ فلسطین کے اندر معصوم خون بہتا تمہیں ترس آتا ہے؟ کیا ان کا خون حسین کے خون سے زیادہ پاکیزہ تھا؟ کیا ان کا خون
کیا ان کا خون حسین کے خون سے زیادہ مقدس تھا؟ کیا ان کا خون ان بچوں کا خون حسین کے بچوں سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس تھا؟ نہیں نہیں، اب یہ ہوتا رہے گا. اب تم انتظار کرو. اب یہ ندیاں بہیں گی خون کی، اب توپیں چلیں گی، اب بم برسیں گے. سیریا کے اندر بھی خون خرابہ ہوگا، فلسطین کے اندر بھی خون بہے گا، افغانستان میں بھی خون بہے گا، ہندوستان میں بھی خون بہے گا. اب یہ خون کی ندیاں جاری ہوگی. اس لیے کہ تم نے کائنات کا سب سے جو مقدس خون تھا، اس خون کو جب تم نے اس کی قدر نہیں کی، اس ناقدری کی سزا اس امت کو اب قیامت تک ملتی رہے گی. خود امام حسین نے کہا تھا اس کربلا کے سفر میں، اے لوگو تم مجھے قتل کرنے آئے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. یاد رکھو اس روئے زمین پر اس وقت کسی نبی کا براہ راست کوئی نواسا موجود نہیں ہے سوائے میں تمہارے نبی کا براہ راست نواسا ہوں. اس وقت کائنات میں کسی نبی کا کوئی براہ راست نواسا موجود نہیں ہے، اور تم مجھے قتل کر رہے ہو. خدا کی قسم اگر عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا ہوتا تو قیامت تک وہ گدھے کی خدمت کرتے. میں تو تمہارے نبی کا براہ راست نواسا ہوں اور تم میرے قتل کے در پہ ہو، میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہو، میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہو. اللہ اکبر، خون کے پیاسے ہو رہے ہو. اللہ اکبر. اور دوسرے مقام پہ فرمایا، اے لوگو آج اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو یاد رکھو قیامت تک پھر میرے جیسا عظیم الشان کوئی اور قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس وقت میری جو نسبت اور نسب ہے، اس نسبت اور نسب کے سامنے اب کسی کی کوئی کمال نہیں ہے. اب میرا نسب و نسب اس وقت کائنات میں سب سے بلند ہے. مجھے اگر قتل کر دیا اب میرے بعد میری شان والا کو اور قتل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ کائنات میں میری شان والا اور کو باقی نہیں. اللہ اکبر. تو اس حسین کو قتل کیا. اب اس امت سے صلاحیت اور میرٹ اٹھ گیا. اب اس امت کے اندر فساد ہی فساد رہے گا، اب بربریت ہی بربریت رہے گی، اب ظلم ہی ظلم رہے گا. جب تم عبداللہ بن سبا کے دھوکے میں آ کر، تم شیعان علی عبداللہ بن سبا کے دھوکے میں آ کر تم نے غیروں کی ریشہ دوانی کے اندر مبتلا ہو کے تم نے حسین کو قتل ہونے پہ مجبور کر دیا. تم نے وفائیں بدل لی، تم نے نگاہیں بدل لی، تم نے ہمدردیاں بدل لی، تم نے اپنی جان کو جان سمجھا. تو بس اب یہ امت سزا قیامت تک کے لیے پائے گی. اب ان پر ظلم و ستم ہوتا رہے گا. ہاں اب تم انتظار کرو اس وقت کا جب یہی حسین، اس حسین کی نسل میں سے ایک اور اسلام کا ثبوت اٹھے گا جس کو امام مہدی علیہ رضوان کہتے ہیں. امام مہدی علیہ رضوان جب آئے گا اب تمہاری وفاداریاں بنے گی. اب تک اس کے آنے تک تم وفا کو جفا سمجھو گے، جفا کو وفا سمجھو گے، غدار کو وفادار سمجھو گے، وفادار کو غدار سمجھو گے. تم شیعان علی حسین کے عاشقوں کو فاسق سمجھو گے اور فاسقوں کو عاشق سمجھو گے. اب یہ میرٹ ختم ہو گیا. عدل و انصاف کو تم ظلم سمجھو گے، ظلم کو عدل و انصاف سمجھو گے. یہ ساری اندھیر کائنات میں ذرات پھیل جائے گی جب تک کہ، اور یہ ظلم کی پھٹی یہ بھڑکتی رہے گی یہاں تک کہ تم پر اتنا ظلم بہے گا، کائنات خون بہے گا. فلسطین میں خون بہے گا، سیریا میں خون بہے گا، عراق میں خون بہے گا، افغانستان میں خون بہے گا، ہندوستان میں خون بہے گا، کائنات کے خطے میں خون بہے گا. اس لیے کہ تم نے اس مقدس خون کی قدر نہیں کی. اب یہ خون بہے گا. ہاں اسی مقدس خون کی نسل میں سے جب امام مہدی علیہ رضوان آئے گا، اب یہ وہ آ کے وہ ہدایت کی جب روشنی پھیلائے گا تو وہ وفا کو وفا کہے گا، جفا کو جفا کہے گا، وفادار کو وفادار کہے گا، غدار کو غدار قرار دے گا. وہ اب عالم ہدایت اٹھائے گا. اب انسانیت کی آنکھیں کھولے گی اس روشنی کے اندر. اب یہ اپنی اصل منزل کو انسان پہنچے گا. ورنہ اس وقت تک انتظار کرو. جن غیروں کے ساتھ مل کے تم حسین کا خون لیا، آج وہ غیر تم پہ بمباریاں کریں گے، آج وہ غیر تمہارے گلے کاٹیں گے، آج وہ غیر تمہاری تقدیر کے فیصلے کریں گے، آج وہ غیر تمہارے زمین سے، تمہارے قدموں سے زمین کھینچیں گے، آج وہ غیر تمہارے ملکوں کی تقدیر کی ڈوریں ہاتھ میں لے کے بیٹھیں گے. آج لے کے بیٹھ جیسے تم اس وقت غیروں کی ریشہ دوانی میں آ کے حسین کے ساتھ بے وفائی کر لی، آج تم بھی انہی غیروں کی ظلم و ستم اب تم برداشت کرو جب تک کہ اسی کی نسل میں سے آ کر امام مہدی علیہ رضوان تمہارے اندر ہدایت نہیں پھیلاتا. اس لیے شیعان علی آج اگر پیٹتے ہیں یہ کم ہے. تم نے اپنی کوتاہی ندامت پر تمہیں زیادہ پیٹنا ہے، ابھی زیادہ پیٹنا ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری عاشق رسول فرماتے ہیں، اے رافضی تو جب پیٹتا ہے سینہ بھی تیرا اپنا ہے، ہاتھ بھی تیرا اپنا ہے. خدا کی قسم بازا تو تب ہے سینہ تیرا ہو اور ہاتھ عطا اللہ کا ہو.
پھر پٹنے کا مزہ آئے گا۔ اس سے میرے دوستو بزرگوں، عقل و دانش و شریعت و عقل تو یہ کہتی ہے کہ تمہیں پیٹنا حرام ہے، لیکن خدا کی قسم یہ پیٹنا حسین کے عشق میں نہیں ہے، یہ اپنی کوتاہی پر ہے۔ جو بزدل و جوبن انہوں نے دکھایا تھا، اس بزدل و جوبن پر ندامت ہے، اور کوتاہی پر پیٹنا تو خود باب علم و قضا سے ثابت۔ حضرت حسین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب شہید کر دیے گئے، حسن و حسین کو حضرت علی نے ان کے دروازے پر پہرے دار کھڑا کیا، اور دروازے پہ پہرے دار کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے سے دشمن آ کے ان کو شہید بھی کر گئے۔ حضرت علی آئے تو یہ دروازے پہ کھڑے، حضرت علی تماچے مارے حسن حسین کے منہ پہ کہ تم نے اتنی کوتاہی کی، تمہیں خبر نہیں ہوا کہ پیچھے سے دشمن نقب لگا کے دیوار پھاند کے عثمان کو قتل کر گیا اور تم دروازے پہ کھڑے ہو؟ یہ غفلت کوتاہی، تمہارا غفلت کوتاہی پہ پٹائی ہونا یہ عین فطرت اور شریعت ہے۔ تم لوگوں نے غفلت کی تھی شیعہ نے علی، تم لوگوں نے حسین کے خون کی حفاظت نہیں کی، اس کے خاندان کی حفاظت نہیں کی، اب اپنے آپ کو پیٹو، قیامت تک نہیں پیٹو، میں کہتا ہوں اور پیٹو، ایک محرم میں نہیں، سارا سال دن اور رات اپنے آپ کو پیٹو، آگ کے انگاروں پہ چلو، دنیا کے اندر ہی آگ کا مزہ تم چکھو، اس لیے تم نے حسین کے خون کے ساتھ وفا، جس حسین کو رسول چومتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ جنت کا پھول ہے، جس حسین کو سینے سے لگاتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، جس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اور اللہ اکبر، وہ حسین وہ کربلا کے اندر سوار بن کے جا رہا ہے، لیکن دشمنوں نے حملہ کر کے ان کو اس سوار کو نیچے گرا دیا، جبکہ اس سوار کی شان یہ تھی کہ رسول اللہ کی پیٹھ خود اس کے لیے سواری بنی۔ آپ سواری بنے ہوئے ہیں، حسن حسین، حضرت حسن اوپر ہے اور آپ ٹہل رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا واہ کیا خوب سواری ہے، یعنی رسول اللہ سواری ہیں اور اوپر سوار ہے، فرمایا کیا خوب سواری ہے۔ رسول اللہ کیا فرمایا؟ کہا سوار بھی تو خوب ہے، اللہ سوار بھی تو خوب ہے۔ میرے دوستو بزرگو، حقیقت یہ ہے آج ہم اپنے نواسے اور نواسیوں کی محبت سے دلوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو اپنے نواسوں سے کیا محبت ہوگی؟ چادر میں لپیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور فرمایا فاطمہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، حسن حسین میرے بیٹے ہیں، میرا دل کا ٹکڑا ہے۔ ایک مرتبہ رو رہے، رونے کی آواز ہی پہنچی، فاطمہ تو ان کو کیوں ستاتی ہے، یہ تو رو رہے۔ کہا کہ اے میرے ابا جان، ان کو کھانے کے لیے کچھ چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہا کہ ہنڈیا میں پانی رکھ دیا ہے، اس کے اندر پتھر رکھ دیے ہیں، بس وہ ابل رہا ہے، تسلی دے رہی ہوں کہ بیٹا کھانا بن رہا ہے، لیکن یہ بھوک سے رو رہے۔ رسول اللہ نے سینے سے لگایا، کہا کہ جب روتے ہیں تو میرا دل روتا ہے، میرا دل دکھتا ہے۔ اے ظالموں، جن کے رونے پہ رسول اللہ کا دل دکھتا ہو، وہ کربلا کے میدان پہ خون بہہ گئے، اور وہ سوار جس سوار پر فخر کرتے تھے وہ زمین بوس کر دیا، وہ عدل و حریت کا امام زمین بوس کر دیا، تہ تہ کر دیا، گردن تن سے جدا کر دی، اور نیزوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسم کو کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تبھی تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ 10 دن تک کائنات کے اندر اندھیرا ہو گیا، بیت المقدس کے ایک ایک پتھر کے اندر تازہ خون ابلنے لگا، 10 دن تک یہ حالت رہی، اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ 10 دن تک نکلا نہیں، بالکل غمزدہ افسوس زدہ نکلتا ہے، آسمان سیاہ ہو گیا۔ اور کربلا میں جب واقعہ چاش کے وقت میں واقعہ پیش آیا، 10-11 بجے کا وقت، چاش کا روشن وقت، اور لکھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا شہادت کا، اندھیرا چھا گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا، اور ایسا اندھیرا چھایا کہ آسمان کے ستارے نظر آنے لگے، آسمان نے غم ملایا، زمین روئی، پتے گڑ گڑائے، کوئی کہ پتھر کے اندر خون ابلا۔ کتنا بڑا قتل آج ہو گیا ہے، اس امت کو خبر ہی نہ ہوئی کہ کیا چیز گنوا بیٹھے، کون سا موتی گنوا بیٹھے۔ بس اب ظلم و بربریت کی بھٹی بنتی چلی جائے گی دنیا، جب تک کہ حسین ہی کی نسل میں سے اس کا ثبوت آ کے یہاں کے عدل و انصاف پیدا نہیں کرے گا۔ اسے میرے دوستو بزرگ، حقیقت یہ ہے کوتاہی ہمیشہ ہوئی، اور یہ شیعہ نے علی، انہوں نے وہ دھوکہ دیا، اور آج تک ان کی قسمت کے اندر رونا باقی، ماتم کرتے رہیں گے، یہ سزا ان کو جرم کی ملتی رہے گی قیامت تک، اسی طرح آگ کے اندر چل کے دنیا کے اندر آگ کا مزہ چکھتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے حسین کے ساتھ وفا نہیں کی، اور حسین بیچارہ اس بھول پن میں کہ میرے عاشق ہیں، وہ آ گیا اور آنے کے بعد مارا گیا۔ اسے میرے دوست بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے، اور
10 محرم کے موقع ہے، روزہ بھی اس دن رکھیں، 9، 10 کا، 10، 11 کا، اور ایصال ثواب بھی کریں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، ان کو ثواب بخشیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے صدقات کریں، اس لیے کہ اس قربانی کے بعد اسلام کو جو قوت و تابانی ملی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی روز بروز اسلام کو اور بلند کرتا جائے گا، اور پھر وہ وقت آ جائے گا کہ لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعزیز و بذل ذلیل، کہ روئے زمین پر اب کوئی کچا اور پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا مگر اللہ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر کے چھوڑیں گے، بھلے وہ خوشی کے ساتھ لوگ اس کو قبول کریں یا مجبور ہو کر قبول کریں گے، لیکن اب اسلام کا پرچم پوری کائنات کے اندر بلند ہوگا، اس لیے کہ شہادت حسین کی طرح کی جب شہادتیں اس کی سینچیں گی اسلام کی اس درخت کو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تناور درخت بنا کے چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔